سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ میرینا اس حویلی میں جہاں وہ لڑکی کو لے گئی تھی پہلے بھی کئی بار گئی تھی۔ وہ ہر بار ایک نئے بحروپ میں جاتی تھی۔ اس حویلی میں کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ تلیتا شہر میں ایسی کئی اور حویلیاں تھیں جنہیں دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہاں بڑے لوگ رہتے ہیں، لیکن اس حویلی کے اندر ایسی خفیہ سرگرمیاں شروع ہو گئی تھیں جنہوں نے یورپ کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب اوپاس پاگل بن کر میرینا سے جھیل پر ملا اور اسے تفصیل سے بتایا تھا کہ اب موقع ہے جس سے یہودی اور گوت فائدہ اٹھا کر راڈر کی بادشاہی ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو یہودی اور گوت فوج میں ہیں وہ عین لڑائی کے دوران مسلمانوں سے جا ملیں اور راڈر کو نقصان پہنچائیں۔ میرینا یہودن تھی، کچھ اس وجہ سے اس کا ذہن سازشی تھا، لیکن میرینا کے دل میں راڈر کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ راڈرک نے اس کی محبت کا خون کر دیا تھا۔ وہ اوپاس کو چاہتی تھی۔ اوپاس اسے 20 سال بعد تلیتا کی جھیل پر ملا تو میرینا کے دل کے زخم پھر کھل گئے۔ اس نے اوپاس کی بات سن کر کہا تھا کہ وہ راڈرک کی پیٹھ میں خنجر گھونپے گی۔ راڈرک ابھی پمپلونا سے چلا ہی تھا، راستے میں اس کی فوج میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میرینا نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا بندوبست اسی رات شروع کر دیا تھا۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی تھی اور اسے بادشاہ تک رسائی بھی حاصل تھی۔ محل کے اندر کی پراسرار دنیا میں اس کا اثر و رسوخ چلتا تھا۔ محل میں گوت قوم کے 3-4 آدمی بڑے اچھے رتبوں پر اور عہدوں پر موجود تھے اور 1-2 یہودیوں کو بھی ایسے ہی رتبے حاصل تھے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اندلس میں سب سے زیادہ مظلوم قوم یہودی تھی۔ یہودیوں کی اکثریت غریب تھی۔ وہ 1-2 یہودی جو راڈر کی حکومت کے اہم کل پرزے بن گئے تھے، اتنے چالاک اور ہوشیار تھے کہ اتنے اچھے عہدوں پر پہنچ گئے تھے۔ ان کے میرینا کے ساتھ اچھے مراسم تھے۔ میرینا خود بھی یہودی تھی، اس لیے اس کے دل میں ان کی ہمدردی تھی، لیکن ان کے ساتھ ابھی وہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ راڈرک سے غداری کریں۔ وہ اس حویلی میں چلی گئی۔ یہ ایک گوت خاندان کی حویلی تھی۔ گوت قوم کو سرکاری طور پر اچھی پوزیشن حاصل تھی۔ انہیں فوج میں اور انتظامیہ میں بھی عہدے حاصل تھے۔ اس حویلی میں رہنے والے خاندان کے بڑوں میں راز کی ایک بات یہ تھی کہ وہ وٹیندرا کو نہیں بھولے تھے اور انہیں رنج تھا کہ راڈرک نے وٹیندرا کے خلاف بغاوت کی تھی اور اسے قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا اور گوت قوم کی بادشاہی ختم ہو گئی۔ اس حویلی میں رہنے والوں میں سے ایک کا نام زیواس تھا، جو اوپاس کا بچپن کا دوست تھا۔ میرینا اسے ملی اور اوپاس کی غیر متوقع ملاقات سنائی اور وہ باتیں بھی سنائیں جو اوپاس نے اس کے ساتھ کی تھیں۔ زیواس نے بلا حیل و حجت اس تجویز کو تسلیم کر لیا۔ اس نے اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی میرینا کو ملوایا اور بتایا کہ اوپاس میرینا کو کیا کہہ گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، زیواس کے باپ نے کہا، اور یہ تجویز جتنی اچھی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی بھی نہیں مان سکتا کہ اتنی کم تعداد میں حملہ آور اندلس کی 1,00,000 فوج کو شکست دے سکیں گے۔ ناممکن۔ اگر گوت اور یہودی غداری کریں تو بھی ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 15 نہیں تو 20,000 ہوگی۔ یہ حملہ آوروں سے مل کر کیا کر لیں گے؟ فتح راڈرک کی ہوگی۔ پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ راڈرک ایک بھی غدار کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور گوتوں اور یہودیوں کے گھروں کا جو حال کر دیا جائے گا وہ بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ اوپاس کا خیال کچھ اور ہے، میرینا نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ انہوں نے تھیوڈومیر کی فوج کو، جو ان سے دگنی تھی، ذرا سی دیر میں بھگا دیا۔ آدھی سے زیادہ فوج کٹ گئی، تھوڑی سی بھاگ نکلی اور باقی سب مسلمانوں کی قیدی ہو گئی۔ اب سب بزرگ آپس میں صلاح مشورہ کر لیں۔ اوپاس ایک بار پھر آئے گا، میں اسے آپ کے پاس پہنچا دوں گی۔ اپنے یہودی بڑوں سے بھی بات کر لو، زیواس کے باپ نے کہا۔ میرینا نے اس مہم میں دن رات ایک کر دیا۔ وہ یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں سے ملی، دانشوروں سے ملی اور ایک رات 3-4 یہودی زیواس کی حویلی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 3-4 گوت بھی تھے۔ وہ سب اسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ میرینا خاموشی سے سن رہی تھی۔ ہم صرف ایک پہلو پر غور کرنا چاہتے ہیں، ایک بوڑھے یہودی نے کہا۔ آج ہم راڈر کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور مویشیوں جیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ راڈر سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم حملہ آوروں کی مدد کریں گے۔ فتح ان کی ہوئی تو راڈر کی جگہ حملہ آور قوم ہم پر بادشاہی کرے گی۔ یہ مسلمان قوم ہے۔ ہم جو یہودی ہیں مسلمانوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن جائیں گے۔ ہمارا منصوبہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی مدد ایسے طریقے سے کریں کہ وہ راڈر کو شکست دے سکیں اور اس کے فوراً بعد ہم مسلمانوں پر حلہ بول دیں اور انہیں ختم کر دیں۔ اس کے بعد اندلس پر گوت اور یہودی مل کر بادشاہی کریں۔ میرینا کو اوپاس کا سارا منصوبہ برباد ہوتا نظر آیا۔ اس نے جھیل پر اوپاس سے اپنے متعلق کہا تھا، میں کسی کی بیوی نہ بن سکی، ماں نہ بن سکی، میں شیطان بن گئی، مجھ میں شیطانی خصلتیں پیدا ہو گئیں۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ اب اس نے بوڑھے یہودی کی بات سنی تو اس کے دماغ نے فوراً ایک جھوٹ سوچ لیا۔
یہ مسلمان یہاں بادشاہی کرنے نہیں آئے، میرینا نے کہا۔ اوپاس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لوگ لوٹ مار کرنے آئے ہیں، ان کی جولیاں بھر جائیں گی تو یہ واپس چلے جائیں گے۔ یہ بھلا ممکن ہو سکتا ہے کہ 8-10 ہزار آدمیوں کا ایک گروہ اتنے بڑے ملک کو فتح کرنے کی امید لے کر آیا ہو؟ اوپاس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اور جولین ان مسلمانوں کو راڈرک کا تختہ الٹنے کے لیے لایا ہے، اور اس نے انہیں لالچ کہ اندلس کے شاہی خزانے میں اتنے زیادہ زر و جواہرات اور سونا وغیرہ ہے جو سینکڑوں اونٹوں پر لادا جا سکتا ہے۔ آپ ان سے ڈرے نہیں، یہ فوج نہیں، یہ لٹیروں کا گروہ ہے۔ پھر یوں کہو کہ تم مسلمانوں سے واقف نہیں، بوڑھے یہودی نے کہا، کہ جہاں جاتے ہیں تھوڑی تعداد میں جاتے ہیں اور بڑی سے بڑی فوج کو شکست دے کر اطاعت قبول کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے فارس اور روما کی اتنی زبردست بادشاہیاں ختم کر ڈالی ہیں۔ دیکھ لو اسلامی سلطنت کتنی وسیع و عریض ہو گئی ہے۔ یہ لوگ لٹیرے نہیں، یہ مسلمان غیر مسلم قوموں کے خلاف لڑنے کو ایک عقیدہ اور مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ بوڑھا یہودی مسلمانوں کی شجاعت اور فتوحات کی تاریخ سناتا چلا جا رہا تھا۔ میرینا نے اسے روک دیا۔ قابل احترام بزرگ، میرینا نے کہا، آپ عرب کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان جو اندلس میں آ گئے ہیں یہ بربر ہیں۔ جنگ و جدل اور لوٹ مار ان کا آبائی شغل اور پیشہ ہے۔ ان کا جرنیل بھی بربر ہے۔ یہ جنگلی قوم ہے جو قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے ملک میں کون سی بادشاہی قائم کر رکھی ہے کہ یہ ہمارے ملک میں بادشاہی قائم کریں گے؟ میرینا نے اپنے جھوٹ کو پر اسرار استدلال سے سچ ثابت کر دیا اور بزرگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ 2-3 دنوں بعد جب راڈرک تلیتا سے 3-4 دنوں کی مسافت دور رہ گیا تھا، اوپاس ایک تارک الدنیا مذہبی پیشوا کے بحروپ میں تلیتا چلا گیا اور اس نے میرینا سے ملنے کا ایک ذریعہ پیدا کر لیا۔ میرینا نے اسے اسی حویلی میں بھجوا دیا۔ میرینا نے اسے بتا دیا تھا کہ ایک یہودی دانشور نے کیا باتیں کی تھیں اور اس نے یہودی کو کیا کیا دلیلیں دے کر اپنا ہم خیال بنایا ہے۔ رات کو میرینا بھی وہاں پہنچ گئی۔ گوتھوں اور یہودیوں کے بزرگ آئے ہوئے تھے۔ اوپاس چونکہ گوت تھا اور راڈرک نے گوتھوں کی بادشاہی کا تختہ الٹا تھا، اس لیے اوپاس نے گوتھ قوم کے بزرگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ یہودیوں کے بڑے اپنی قوم کے مفاد کی ہی بات کرتے تھے۔ کیا آپ بھول گئے ہیں؟ اوپاس نے یہودیوں کے بزرگوں سے کہا، یہ بات کوئی زیادہ پرانی تو نہیں ہوئی کہ آپ کو یاد ہی نہ رہی ہو۔ گوتھوں نے اپنے دور حکومت میں یہودیوں کو حق تلفی اور بے انصافی سے نجات دلائی تھی۔ میرے بھائی وٹیندرا کو اسی جرم کی سزا دی گئی تھی کہ اس نے یہودیوں کو وہی حقوق اور مراعات دے دی تھیں جو گوتھوں کو حاصل تھیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، معاشرے میں یہودیوں کو عزت اور تکریم اسی ذریعے سے ملے گی۔ ان بربروں نے مال و دولت سمیٹ کر واپس چلے جانا ہے۔ اس رات ایک منصوبہ تیار ہو گیا اور اگلے ہی روز اس پر کام شروع ہو گیا۔ ایک گوتھ جرنیل قائل نہیں ہو رہا تھا، وہ تلیتا میں راڈرک کا انتظار کر رہا تھا۔ میرینا نے اپنا جادو چلا لیا۔ جرنیل دراصل بادشاہ کا خوشامدی تھا۔ میرینا نے اسے ایک نوخیز لڑکی کی جھلک دکھائی۔ جرنیل نے کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لڑائی میں لے جائے گا۔ شہنشاہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر دے گا، میرینا نے کہا۔ وہ اتنی دلکش لڑکی آپ کے پاس نہیں رہنے دے گا۔ میں یہ لڑکی شہنشاہ کو پیش کروں گی، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی، یہ آپ کے پاس آ جایا کرے گی۔ آپ یہ کام کر دیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میں آپ سے یہ وعدہ بھی کرتی ہوں کہ شہنشاہ راڈرک مارا گیا تو میں آپ کو نئے بادشاہ سے بہت بڑی جاگیر دلواؤں گی۔ میرینا نے اس یہودی لڑکی کو بتا دیا تھا کہ اس جرنیل کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ میرینا نے لڑکی کو ایک سفوف دیا اور کہا کہ رات کو اس کے خیمے میں جا کر اسے شراب پلانا اور شراب میں چٹکی بھر یہ سفوف ملا دینا۔ یہ سفوف زہر نہیں تھا۔ اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ذہن معوف اور جسمانی قوت کمزور ہو جاتی تھی۔ اس جرنیل کو لڑائی کے دوران بیکار کیے رکھنا تھا۔ یہ سفوف راڈرک کو ہی پلا دیا جاتا تو گوتھوں اور یہودیوں کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر راڈرک عام پانی پیتا تھا تو وہ 2 آدمیوں کو پلا کر پیتا تھا۔ اس کا کھانا تیار ہو رہا ہوتا تو اس کے اپنے قابل اعتماد 2-3 آدمی باورچی خانے میں موجود رہتے تھے۔ مختصر یہ کہ راڈرک کو کسی کو کچھ کھلانا پلانا ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بادشاہ ایسی احتیاط کیا ہی کرتے تھے، لیکن راڈرک کو احساس تھا کہ وہ کس قدر جابر اور ظالم ہے، اس لیے وہ مظلوموں کے انتقام سے ڈرتا تھا۔ راڈرک تلیتا پہنچ گیا۔ اس نے یہودی ساحر کو بلا لیا۔ اس لڑکی کے لیے حالات بدل گئے۔ وہ راڈرک کے احساس جا ہی نہ سکی۔ میرینا نے اسے ٹریننگ دے کر تیار کر لیا تھا۔ گوت اور یہودی بڑوں نے اوپاس کے ساتھ جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق تقریباً 150 جوان تیار کر لیے گئے۔ راڈرک تلیتا پہنچا تو گوتھوں اور یہودیوں نے انہیں اس کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ رضاکارانہ طور پر فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور یہ معمولی سپاہی نہیں بنیں گے بلکہ یہ تربیت یافتہ جانباز ہیں۔ راڈرک سے یہ بھی کہا گیا کہ شب خون کے ماہر ہیں اور یہ حملہ آوروں کو راتوں کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ راڈرک جس روز تلیتا پہنچا اس سے 1 روز پہلے اوپاس واپس چلا گیا تھا۔
اسی رات اندلس کی فوج کے وہ چھوٹے بڑے کمانڈر جو گوت قوم سے تعلق رکھتے تھے ایک ایسی جگہ اکٹھے بیٹھے تھے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان میں 2 عہدیدار یہودی بھی تھے۔ انہوں نے سرگوشیوں میں بہت باتیں کیں اور ادھر ادھر ہو گئے۔ دوسرے روز جب 1 لاکھ فوج جس میں ہزارہ گھوڑے تھے حملہ آوروں کو اندلس سے نکالنے کے لیے طوفان کی طرح جا رہی تھی تو سپاہی حملہ آوروں کے متعلق عجیب و غریب اور ڈراؤنی سی کہانیاں سن رہے تھے اور سنا بھی رہے تھے۔ تھیوڈومیر جیسا جرنیل انہیں دیکھ کر ہی بھاگ آیا تھا۔ کہتے ہیں وہ چند ہزار ہیں لیکن لاکھوں پر بھاری ہیں۔ ان کا کوئی تیر خطا نہیں جاتا، ہوا میں تیر چلا دیتے ہیں اور تیر خود ہی کسی آدمی کو دیکھ کر اس کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ ان کا ایک پیادہ 4 6 سواروں کا مقابلہ کرتا اور سب کو کاٹ کر گرا دیتا ہے۔ اوے بھائیو، خود تھیوڈومیر نے بادشاہ کو بتایا ہے کہ وہ انسان نہیں جن بھوت ہیں۔ وہ تو سنا ہے کہ کشتیوں میں نہیں آئے بلکہ اتنا لمبا چوڑا سمندر انہوں نے تیر کر پار کیا ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ تیرتے نہیں بلکہ پانی پر چلتے ہیں، ڈوبتے نہیں۔ اور ایسی اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو راڈر کی فوج میں کوچ کے دوران پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ سننے والے ان میں اضافے کر کے دوسروں کو سنا رہے تھے اور فوج میں خوف اور ہراس پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ صرف ایک بات ایسی تھی جو سپاہیوں کے لیے خوش آئندہ اور امید افزا تھی۔ جتنے زبردست، ظالم اور خوفناک ہیں اتنے ہی رحم دل اور نرم ہیں، لیکن صرف ان کے لیے جو ان کے آگے ہتھیار ڈال کر ان کی قید میں چلا جاتا ہے۔ یہ دہشت اس پلان کے مطابق پھیلائی جا رہی تھی جو گوت اور یہودی بڑوں نے تیار کیا تھا۔